بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وبائی بیماری کی مہاماری سے حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے چند دنوں سے ہمارا موضوع تھا ڈرامہ بور کے لڑو۔ کل میں نے آپ کو بور کے لڑو کے بارے میں اس کا تلخیصی جائزہ پڑھایا۔ آج ہم اس ڈرامہ کے آخر پر دیے گئے چند سوالات جو دیے ہوئے ہیں درسی کتاب کی روح سے، ان کے جوابات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا سوال جو ہے، جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اس سے کیا کہا؟ جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے ایک درخت کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مت کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب دوسرا سوال جو ہے، گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ تو میں کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے لڑائی جھگڑا۔ تو جواب میں ہے، لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی۔ لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم نے کیچڑ بھرے پیروں سے میری صفائی غارت کر دی، خراب کر دی۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہر وقت جھاڑو ہوتا ہے، شاید تم تو گھر کا فرش بھی ادھیڑ کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اس بات پر ان دونوں میں تو میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ جواب ہے، بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کہا کہ تم نے برگد کے پیڑ کو نہیں کاٹا، اس لیے ہریاول کے بادشاہ نے مجھے یہاں تمہارا انعام لے کر بھیجا ہے۔ میں تمہاری 3 منہ مانگی مرادیں پوری کروں گے۔ جو بھی آپ مانگیں وہ میں پورا کروں گا۔ اگلا سوال ہے، لکڑہارے نے بور کا لڑو کیوں مانگا؟ جواب ہے، لکڑہارے نے بور کا لڑو اس لیے مانگا کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی۔ اگلا سوال ہے، لکڑہارے کی بیوی اس سے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ جواب ہے، لکڑہارے کی بیوی
اس سے بار بار دولت مانگنے کے لیے کہتی تھی۔ اگلا سوال ہے، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ جواب ہے، بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہنسی یعنی خوشی تھی۔ تو یہ چند سوالات جو یہاں دیے ہوئے ہیں، تو ان کے جوابات ان کو اچھی طرح سے غور سے سنیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں۔ اس سے آگے ہے، اس ڈرامے کا آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو جواب ہے، انسان میں عقل اور سنجیدگی کا ہونا نہایت لازمی ہے۔ جو بھی کام کرنا ہو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جنگلات کا تحفظ لازمی بنانا چاہیے۔ جنگلات کو کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ درختوں کو کاٹنے سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک عظیم رشی نے کہا ہے، شیخ نور الدین ولی نے، کہ ان پوش تیلی ییلہِ ون پوش۔ تو اگلا عملی کام جو ہے، اس ڈرامے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل پڑھایا، آپ اس کا من و ان اسی طرح اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ عزیز بچوں، اب اگلا کام جو ہے ہمارا، جملہ فعلیہ کی ترکیبی نحوی۔ تو ترکیبی نحوی کرنے سے پہلے میں آپ کو ترکیبی نحوی کی کچھ اہم اصطلاحات بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جملے کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں، کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب جس سے بات پوری طور پر سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد معنوں کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی خبر دی جائے، مثلا اسلم شریف لڑکا ہے، احمد کھیلتا ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس سے کوئی حکم یا استفہام یا تعجب یا انبساط وغیرہ ظاہر ہو، مثلا آپ کہاں جا رہے ہو، یہ کام مت کرو، کاش وہ زندہ ہوتا، واہ کیا خوب کہا۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو اس طرح جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں مسند کے لحاظ سے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ مثلا سہیل نیک لڑکا ہے، تو اس جملے میں سہیل جو ہے مسند الیہ ہے، نیک لڑکا مسند ہے۔ تو مسند دو یا دو سے زیادہ جزوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس طرح جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہو۔ مثلا احمد نے کھانا کھایا، احمد جو ہے مسند الیہ ہے، نے کھانا کھایا اس میں ایک سے زیادہ جز ہیں تو اس کو مسند کہتے ہیں۔ کھایا جو اس میں ہے یہ فعل ہے۔ تو اس طرح
ترکیبی نحوی میں جملہ فعلیہ میں ایک سے زیادہ جز ہوتے ہیں. مثلا فعل، فاعل، مفعول، علامت فعل، علامت فاعل، متعلق فاعل، علامت مفعول وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو فعل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے. جیسے کہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا ہے. تو فعل کا تعلق ہمیشہ زمانوں سے ہوتا ہے، جیسے ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر، نہی وغیرہ وغیرہ. مثلا میں ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے مسودہ پڑھا، یا اس نے مسودہ لکھا. یہ پڑھا یا لکھا یہ زمانے ماضی کو ظاہر کرتا ہے. اگلا جملہ ہے وہ جائے گا. تو جائے گا جو یہاں لفظ ہے یہ فعل مستقبل ہے. وہ آتا ہے جو ہے یہ فعل حال ہے. وہ کھانا کھاتا ہے تو یہ حال کو ظاہر کرتا ہے. وہ کھانا کھائے گا مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. اس نے کھانا کھایا یہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ فعل کا تعلق ہمیشہ زمانوں سے ہوتا ہے. اب بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مفرد تو فعل مرکب. مفرد فعل ایسے فعل جو مجرد یعنی مصدروں سے نکلے ہوں، مثلا دینا سے دیا، کھانا سے کھایا، آنا سے آیا وغیرہ. مرکب فعل وہ فعل جو دو فعلوں سے ملا کر کسی اسم اور فعل کو ملا کر بنایا گیا. مثلا آ بیٹھا، گر پڑا تھا، چھا جائے، کھیل چکا. تو یہاں دو فعل، ایک اسم کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا فعل کو، تو اس کو فعل مرکب کہتے ہیں. مثلا گر پڑا، چھا جائے، دو فعل اس میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہے معنوں کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو. مثلا رشید آیا، کتا بھونکتا ہے، حمید ہنسا، مریم لکھتی ہے. اب رشید آیا یہاں دو ہی لفظ ہیں، رشید فاعل ہے، آیا فعل ہے. کتا بھونکتا ہے، کتا جو ہے فاعل ہے، بھونکنا جو ہے اس میں ہے تو فعل ہے. حمید ہنسا تو اس میں صرف فاعل اور فعل ہے. تو جس جملے میں جس فعل میں صرف فاعل ہو اور مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اسی طرح فعل متعدی وہ فعل جس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. مثلا رومی نے خط لکھا. جس طرح انگریزی میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے یا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے. پریڈیکیٹ میں سینٹنس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں رومی نے خط لکھا، اس کو ہم ایسے کی بھی کہہ سکتے ہیں، رومی جو ہے مسند الیہ ہے، نے خط لکھا ہے یہ مسند ہے. اس میں جملے کے بہت سارے جز ہوتے ہیں. تو رومی نے خط لکھا، رومی فاعل ہے، خط جو ہے یہ مفعول ہے. تو اس طرح یہ لکھا جو ہے
یہ فعل ہے تو اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل، وہ کام جس میں فاعل بھی موجود ہو اور مفعول بھی، یعنی کرنے والا بھی موجود ہو اور جس چیز پر کام کیا ہو وہ بھی موجود ہو، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے احمد ڈار نے سبق پڑھا، احمد ڈار جو ہے فاعل ہے، سبق جو ہے مفعول ہے، پڑھا جو ہے فعل ہے، نے جو ہے یہ علامت فاعل ہے۔ تو اس طرح اس جملے میں احمد ڈار نے سبق پڑھا، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ رشید نے کھانا کھایا، تو رشید یہاں فاعل ہے، کھانا لفظ جو ہے یہ مفعول ہے، کھایا جو ہے فعل ہے۔ تو اس طرح جس کام میں فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوں اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور بھی قسم ہے، بظاہر وہ فعل کا کام نہیں دیتا ہے، لیکن وہ کسی کام کے کرنے کی تکمیل کرتا ہے۔ مثلا اس کو فعل ناقص بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے انگریزی میں یا اردو میں یا انگریزی میں پڑھا ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں یا فعل معاون کہتے ہیں اردو میں، تو انگریزی میں اس کو آگزلری بھی کہتے ہیں، ہیلپنگ وربز کی بھی کہتے ہیں، یا انکمپلیٹ وربز بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جو بظاہر فعل لازم نظر آئے لیکن اس سے کوئی کام ظاہر نہ ہو، اور جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت ساتھ نہ ہو، مطلب واضح نہ کرے۔ مثلا یہ ایک کتاب ہے، تو یہاں اس جملے میں بظاہر کوئی فعل کام نہیں کرتا ہے، اور گرامر کے اصولوں میں تب تک جملہ نہیں ہوتا ہے جب تک نہ اس میں فعل ہو۔ بظاہر اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمیں فعل نظر آئے، جیسے یہ اسم اشارہ ہے، ایک اسم تعداد ہے، کتاب جو ہے اسم ہے، تو لفظ ہے جو ہے اصل میں یہ فعل کا کام دیتا ہے، تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں یا معاون فعل کہتے ہیں۔ چونکہ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کو اصل میں معاون فعل سے موسوم کیا ہے، تعبیر کیا ہے، تو کیونکہ ہر جملہ تب تک جملہ نہیں بنتا ہے جب تک نہ اس میں کوئی فعل ہو۔ تو اس طرح رشید چالاک ہے، تو بظاہر اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے فعل ظاہر ہو، لیکن ہے لفظ جو اس میں ہے یہ فعل ناقصہ ہے یا معاون فعل ہے، تو رشید چالاک ہے وغیرہ، یا میں ایک لڑکا ہوں، تو اس میں بھی ہوں لفظ جو ہے فعل معاون ہے۔ تو یہ فعل معاون بہت سارے ہیں، مثلا ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھیں، ہوگا، ہوتا ہے، ہونا، ہو جانا، بن جانا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم حاضر تھے، وہ لڑکی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، تو یہ دکھائی دیتی جو ہے تو اس میں کیا ہے، یہ ہے فعل معاون یا فعل ناقص۔ تو اس طرح یہ ایک ترکیب نحوی میں جو پہلے ان جملوں کی ترکیب میں ہم نے فعل کی وہ تشریح، فعل کی قسمیں یہ ہم نے مکمل کیا۔ اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی بھی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں: فعل ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر، نہی۔ فعل ماضی، رشید غلام نبی کو مارتا ہے۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ جملے کی روح سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رشید غلام نبی کو مارتا تھا، مارتا تھا جو لفظ ہے یہ زمانے ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے وہاں کھانا کھایا، تو اس میں کھایا جو لفظ ہے زمانے ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ رقیہ وہاں گئی تھی، یہ تھی جو ہے تو ماضی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو۔ تو اس طرح آگے ہم چلیں گے۔ میں لکھ رہا ہوں،
हूँ, वो दौड़ता है, आप लिखते हैं, वो एक लड़की, मैं एक लड़की हूँ। तो ये जुमले जो इसमें, ये लफ्ज़ जो इसमें है, रहा हूँ, दौड़ता है, लिखते हैं, लड़की हूँ, ये ज़माने हाल को ज़ाहिर करता है। और इस तरह अनवर कल दिल्ली जाएगा, मैं ईद के रोज़ तुम्हारे घर आऊँगा, खेल शुरू होगा। तो ये होगा, आऊँगा, जाएगा लफ्ज़ जो हैं, ये ज़माने मुस्तकबल को ज़ाहिर करता है। और उसके बाद है मुज़ारिया कहते हैं वो फ़ैल जिसमें हाल और मुस्तकबल दोनों ज़माने पाए जाएं। मसलन मोहसिन गीत गाएगा, ये गीत गाएगा, तो इसमें दो ज़माने पाए जाएंगे, इस वक्त गाएगा या आइंदा आने वाले वक्त में गाएगा। तो मुज़ारिया का लग़वी मानी है, डिक्शनरी मानी है, दो बच्चों को एक साथ दूध पिलाने वाली। तो इसलिए मुज़ारिया में दो ज़माने पाए जाएं, हाल और मुस्तकबल। इस तरह और भी एक किस्म है ज़माने के लिहाज से फ़ैल की, फ़ैल अमर। जैसे मैं आपको जुमले की रूह से समझाऊंगा। सेब खाओ, किताब निकालो, कमर को बांधो, मेहनत करो, ए खुदा रहम कर। तो सेब खाओ, ये खाओ जो है इसमें हुक्म है, तो इसको फ़ैल अमर कहते हैं। किताब निकालो जो है फ़ैल अमर है, इसमें हुक्म है। कमर को बांधो, ये बांधो जो लफ्ज़ है इसमें अमर है, हुक्म है। मेहनत करो, तो इसमें करो जो है ये फ़ैल अमर है, इसमें हुक्म है, तो इसको फ़ैल अमर कहते हैं। और इसके मुखालफत में अमली मत खाओ, ये मत खाओ जो है फ़ैल नहीं है। इससे ख़राब न कर जो है फ़ैल नहीं है, यानी जिसमें काम के न करने का हुक्म हो इसको फ़ैल नहीं कहते हैं। गीत न गाओ जो है फ़ैल नहीं है, नहीं यानी जिसमें इनकार होता है। और इस तरह फ़ाइल के लिहाज से फ़ैल की दो किस्में हैं। ये ज़माने के लिहाज से पहले हमने पढ़ा, अब फ़ाइल के लिहाज से फ़ैल की दो किस्में हैं। फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल। फ़ैल मारूफ वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम न हो। मसलन फ़ैल मारूफ वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम हो। फिर एक बार सुनिए, फ़ैल मारूफ वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम हो। फ़ाइल यानी काम करने वाला। जैसे रहीम ने रोटी खाई, तो रहीम यहाँ फ़ाइल है, तो इसका फ़ाइल मालूम है, तो इसको फ़ैल मारूफ कहते हैं। दिलीप ने सोहन को मारा, तो यहाँ फ़ाइल काम करने वाला मालूम है, तो इसको फ़ैल मारूफ कहते हैं। और इसकी दूसरी किस्म जो है फ़ैल मजहूल, वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम न हो। जैसे सोहन को मारा गया, किसने मारा वो हमें मालूम नहीं है, इसको फ़ैल मजहूल कहते हैं। खत लिखा गया, किसने खत लिखा उसका फ़ाइल मालूम नहीं है, इसको फ़ैल मजहूल कहते हैं। सबक पढ़ा गया, किसने पढ़ा वो मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको फ़ैल मजहूल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इंशाल्लाह इतना ही हम इस तरकीब नहवी के इस्तिलाहों में पढ़ेंगे। फ़ैल के बारे में हमने पढ़ा, और जो आगे थे इनके सवालात इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ताकि हमारे तरकीब नहवी के वो सारे जो उसमें इस्तिलाह हैं, उनकी वो तरकीब के जो कायदे हैं वो हमें समझ में आए। फिर इंशाल्लाह हमें उनकी तरकीब करने में आसानी होगी। बाकी वसलम, अस्सलामु अलैकुम।